من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما وجدنا لأکثرهم من عہد وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ ثُمَّ بَعَثْنَا مِن بَعْدِهِم مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَظَلَمُوا بِهَا فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین وقال موسیٰ یا فرعون انی رسول من رب العالمین حقیق علی اللہ اقول علی اللہ الا الحق قد جئتکم ببینۃ من ربکم فارسل معی بنی اسرائیل قال ان کنت جئت بآیۃ فأت بها ان کنت من الصادقین وما وجدنا اور نہیں پایا ہم نے لأکثرہم جی ان میں سے اکثر لوگوں کو من عہد وعدے کا پابند اور پایا ہم نے بہت زیادہ ان میں سے البتہ نافرمان ثم بعثنا پھر بھیجا ہم نے اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو بآیاتنا اپنی نشانیوں کے ساتھ الی فرعون کی جانب وملئہ اور اس کے سرداروں کی جانب فظلموا بہا پس ناانصافی کی انہوں نے بہا ان آیات کے ساتھ نشانیوں کے ساتھ فانظر پس دیکھیں آپ کیف کان عاقبۃ المفسدین کیسے تھا انجام فساد کرنے والوں کا وقال موسیٰ اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے یا فرعون اے فرعون انی بے شک میں رسول من رب العالمین رب العالمین کی طرف سے حقیق مضبوط بات ہے ایک معنی حقیق لائق نہیں ہے میرے اللہ اقولا یہ کہ کہوں میں اللہ تعالیٰ کے متعلق الا مگر الحق سوائے سچی بات کے قد جئتکم ببینۃ تحقیق آیا ہوں میں تمہارے پاس نشانیوں کے ساتھ من ربکم تمہارے رب کی طرف سے فارسل معی پس بھیج تو میرے ساتھ بنی اسرائیل کو قال کہا فرعون نے ان کنت جئت اگر آیا ہے تو بآیت
دلائل و نشانیوں کے ساتھ فأت بہا تو لے آؤ انہیں ان کنت من الصادقین اگر ہے تو سچوں میں سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے، آگے جا کے دوبارہ حضرت موسیٰ کا تذکرہ پھر آئے گا۔ پہلا عنوان یہ ہے، اللہ تعالیٰ شکایت کر رہے ہیں، شکوہ دے رہے ہیں کہ تم نے جو عہد کیا تھا نا مجھے رب ماننے کا، تم نے وہ عہد پورا نہیں کیا۔ خواہشات کو تم نے معبود مانا، شیطان کی عبادت کو ترجیح دی، یعنی شیطانی قوانین اور شیطانی ضابطوں کو تسلیم کیا۔ نافرمانیوں میں تم آگے بڑھے جا رہے تھے کہ آج سرے نو تمہیں یاد دہانی کے لیے میں نے اپنے جلیل القدر حضرت موسیٰ کو مبعوث فرما دیا۔ تین باتیں یہاں پہ بڑی اہم ہیں۔ پہلی بات بیان ہے توحید کا، دوسری بیان ہے یہاں پہ منصب رسالت کا، تیسرا بیان ہے اپنی موحد جماعت کے احساسات کا۔ کیسے جی؟ بَعَثْنَا مِن بَعْدِهِم موسیٰ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا پیغمبر بنا کے، رسول بنا کے، یہ منصب رسالت بیان ہو رہا۔ میں نے کل بتایا تھا کہ فرعون بندے کا نام نہیں ہے، اور یہ جو کیسر ہے، کسرا ہے، یہ بندوں کے نام نہیں ہے، یہ عہدوں کے نام ہے۔ یہ جو زلیخا ہے یہ عہدے اور منصب کا نام ہے، یہ خاتون اول ہے، یہ منصب اور عہدے کا نام ہے۔ یہ فرعون بھی مفسرین نے لکھا ہے ولید بن مصعب بن ریان، موسیٰ علیہ السلام کے دور کے فرعون کا نام یہ تھا، ولید بن مصعب بن ریان۔ فرعون کئی ہوئے ہیں، ایک فرعون چونکہ یہ منصب ہے نا، جو بھی اس منصب پہ آیا وہ فرعون قرار پایا، لیکن چونکہ یہ فرعون جو ہے بذات خود، اس فرعون کی وجہ سے یہ لفظ فرعون ایک برے شخص کے لیے اس کا استعمال شروع ہو گیا۔ سن رہے ہو؟ ہر فرعون برا تھا ایسا نہیں ہے، منصب ہے نا فرعون، لیکن اس کی حرکتوں کی وجہ سے لفظ فرعون کا اطلاق اب ہر برے شخص پہ ہو گیا، یہ بڑا فرعون ہے۔ ہر سرکش کو ہم فرعون کہنے لگے، ہر سرکشی کو ہم فرعونیت کہنے لگ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا فرعون سے انی رسول، میں رسول ہوں۔ یاد رکھیں
پیغمبر کے لیے اپنی نبوت کا اظہار کرنا ضروری ہے، اور ولی اپنی ولایت کا اظہار نہیں کر سکتا کہ میں ولی ہوں۔ سمجھے آپ؟ ولی اپنی ولایت اور اپنی کرامات کے اظہار میں لگ گیا تو تباہ ہو گیا، لیکن پیغمبر کے لیے اپنے منصب اور اپنی نبوت اور اپنی حیثیت کا اظہار کرنا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ یہ ہے رسول، کہ میں رب العالمین کی طرف سے رسول ہوں۔ حقیقن لا اللہ اقول، مجھے یہ زیب نہیں دیتا کہ میں اللہ کے متعلق جھوٹی باتیں بیان کرتا پھروں۔ میں اللہ کے متعلق جو بات بھی بولوں گا نا، وہ انصاف ہوگی، سچ ہوگی، حقیقت پر مبنی ہوگی۔ کیوں؟ اللہ پر جھوٹ باندھنا یہ پیغمبر کے منصب کے لائق نہیں، اور یہ پیغمبر کی ذات کے شایان شان نہیں۔ قد جئتکم ببینۃ من ربکم، میں زبان کا دعوے دار نہیں ہوں، میرے پاس دلائل ہیں، معجزات ہیں، نشانیاں ہیں، لہذا ارسل۔ یہ جو بنی اسرائیل میری قوم ہے نا، اس پہ تو نے قبضہ جما کے رکھا ہوا ہے، انہیں میرے حوالے کر۔ یہ ہے احساس کہ قائد اور رہبر آدمی، صاحب حیثیت اور صاحب طاقت آدمی، اس کی ذمہ داریوں میں ایک ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے قبیلے، اپنی فیملی، اپنے خاندان اور اپنی جماعت کے اکٹھ کے لیے کوشش کرے، اور اپنے قبیلے کو اور اپنی جماعت کو کسی اور کے ماتحت نہ رہنے دے۔ یہ منصب ہے کسی بھی وڈیرے کا، اور یہ منصب ہے کسی بھی قائد اور ذمہ دار آدمی کا، کہ بنی اسرائیلیوں نے عرصہ گزارا نا فرعون کی تابع داری میں۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ میرے حوالے کر، یہ میرا خاندان ہے، یہ میری فیملی ہے، یہ میرے تعلقات ہیں، تو انہیں کام کاج پہ لگایا ہوا ہے، تو نے بڑی قتل و غارت کر لی ہے، انہیں حوالے کر لے۔ قال ان کنت جئت بآیۃ، اچھا اگر تو دلائل لے کے آیا، نشانیاں ہیں تیرے پاس، تو فأت بہا، لاؤ۔ مطالبہ ہو گیا جی معجزات کا۔ ان کنت من الصادقین، اگر تو سچا ہے تو۔ یہ اگلے صفحے تک نا کافی یہ فرعون اور موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم، اس کا تذکرہ یہاں پر بھی ہوگا، اور تھوڑا سا آگے جائیں نا پھر موسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ تذکرہ آئے گا۔ وہ جو کہا تھا نا یا اللہ میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں، وہ تذکرہ بھی آئے گا، کل پڑھیں گے آگے سے، ترجمہ دیکھ لیں۔ اور نہیں پایا ہم نے ان میں سے اکثر کو وعدے کا پابند، اور پایا ہم نے اکثر ان میں سے نافرمان۔ ثم بعثنا، پھر بھیجا ہم نے اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں کے ساتھ الی فرعون، فرعون کی جانب، وملئہ، اور اس کے سرداروں کی جانب، فظلموا بہا، پس انہوں نے ظلم کیا ان نشانیوں پر، یعنی ناانصافی کی معجزات کے متعلق۔ فانظر، پس دیکھیں آپ کیسے تھا انجام فساد کرنے والوں کا۔ وقال موسیٰ، اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے، اے فرعون، انی بے شک میں رسول ہوں رب العالمین کی طرف سے، حقیق
الا اللہ قولا، نہیں ہے مناسب یہ کہ کہوں میں اللہ تعالیٰ کے متعلق مگر سچ، قد جئتکم ببینۃ، تحقیق لایا ہوں میں تمہارے پاس کھلی نشانیاں تمہارے رب کی جانب سے، فارسل معی، بس بھیج تو میرے ساتھ بنی اسرائیل کو۔ قال، کہا فرعون نے، ان کنت جئتا، اگر لایا ہے تو، بے آیت نشانیاں، یا آیا ہے تو نشانیوں کے ساتھ، فأت بہا، پس لیا تو نے، ان کنت من الصادقین، اگر ہے تو سچ بولنے والوں سے۔